إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی کبریائی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے پھر زندگی میں ایک مرتبہ رمضان اور اس کے بعد یہ خوشی کا موقع جسے شرعی زبان میں عید الفطر کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نصیب فرمایا۔ اہل ایمان کو ہر حوالے سے خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ جب بھی ان کا کوئی ایسا موقع اور موسم آئے کہ جس موقع اور موسم میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے زیادہ سے زیادہ تکبیرات اور اس کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل کرنے والے ہوں تو یہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ رمضان المبارک گزرا اور آج عید الفطر ہے۔ رمضان میں انسان عبادات کے ڈھیر لگاتا ہے، قولی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بدنی لحاظ سے، اور دن رات سعی کیا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے اعمال پیش کروں کہ قیامت والے دن مجھے کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ یہ عمل تین قسم رکھتے ہیں اور ان تینوں قسموں کے کرتے ہوئے فکر کی ضرورت ہے۔ عمل انسان دینی اعتبار سے بھی کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کیا کرتا ہے۔ اس عمل میں کچھ لوگ سنت کے قریب ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ سنت سے ہٹ کر یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ یاد رہے جو سنت پر عمل کرے گا اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، یہی عمل انسان پھر عمل صالح کی شکل میں کیا کرتا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا وہاں ان کے اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3 بات کہ عمل صالح تو کر لیا، ظاہری اعتبار سے کتاب و سنت کے مطابق کیا،
لیکن قبول کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ میرا عمل صالح اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ یہی نہیں کہ ایک انسان صرف خوش بیٹھا رہے، اطمینان سے رہے کہ میں نے رمضان کی عبادات کی اور اب اس کے بعد کوئی اس کی فکر ہی نہیں، بلکہ اب وقت آیا ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے، یا اللہ یہ ہمارے اعمال صالحہ اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ جن اہل ایمان کو اس بات کی فکر ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کے قبول کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مند رہا کرتے ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ صرف عمل ہی نہیں، صرف عمل صالح ہی نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت بھی لازم ہے تاکہ وہ کامیابی ملے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، حقیقت میں کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ اپنایا، اپنے اندر کی صفائی کری، اپنی بیرونی صفائی کی، ہر حوالے سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ اسے ڈھیروں جزائیں اور ثوابات عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں خوبصورت باتیں، پاکیزہ باتیں ہی چڑھا کرتی ہیں، اور یاد رکھو اس بات کو کہ عمل صالح ہی کو اللہ سبحانہ و تعالی درجات کی بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سوال کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر جواب کو یاد رکھنا ہوگا۔ سورۃ المومنون کی کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی یہ اپنی ذمہ داری پوری کیا کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کیا کرتے ہیں، تو ان کے دل سہمے سہمے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی گویا کہ ان کے دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہ آیا ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں وہ لوگ مراد نہیں جو لوگ جو ہیں چوری کیا کرتے ہیں، بڑے گناہوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں اور انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب کی طرف پیش ہوں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں بنت صدیق، یہ بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے یہ وہ حضرات ہیں جو کہ نمازیں پڑھنے والے، صدقے دینے والے، روزے رکھنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے حضرات ہیں، اور انہیں ڈر لگا ہوا ہے اس بات کا کہ کہیں ان سے یہ تمام کی تمام چیزیں رد نہ کر دی جائیں اور شرف قبولیت انہیں نہ ملے۔ گویا انسان کو ہمہ وقت اس بات کی فکر رکھنی چاہیے، اترانا نہیں چاہیے کہ ہم نے بہت سا عمل کیا ہے، نہیں بلکہ اب اس بات کی فکر زیادہ سے زیادہ ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ دراصل اگر کسی نے اس بات کو مزید سمجھنا ہے تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ لے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام بنا دیے گئے، قربانیاں لاتعداد قربانیاں ان کی موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنے نبی کے ساتھ درود بھیجنے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور کام کیا کرنے چلے؟ اللہ ہی کے حکم سے سب سے بڑی درجے والی تعمیر بیت اللہ کو بنانے چلے ہیں۔ جب بنا کر فارغ ہوئے تو رب کے حضور ایک بات پیش کری، اور وہ بات یہ کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ حقیقت سب جانتے ہیں جناب ابراہیم کا کیا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں، شرف قبولیت کیا نہیں ملے گا؟ حقیقت میں شرف قبولیت ملنا ہی تھا، لیکن اللہ کے سامنے ہر وقت فکر ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ اے اللہ، یہ مسجد ہم نے بنا دی ہے، تیرے حکم سے بنا دی ہے، اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ سلف میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہ اس آیت کو پڑھ کر، یعنی جناب ابراہیم کی اس دعا کو پڑھ کر رویا کرتے تھے کہ جناب ابراہیم کا کیا مقام، بیت اللہ کا کیا ہی مقام ہے، لیکن اس کے باوجود جناب ابراہیم کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ، اپنے دربار میں ہماری یہ اس عمل صالح کو قبول فرما لے۔ جناب ابراہیم کو بہت زیادہ فکر ہوا کرتی تھی قبولیت دعا کی، قبولیت عبادت کی، تو یوں کہا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اسی طریقے سے بنا، اور یہ میری دعا اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام یوں دعا کرا کرتے تھے، اللہم تقبل منی ومن امت محمد۔ اے اللہ، میری طرف سے قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ نبی علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے تھے، رب تقبل توبتی، اے میرے رب، میری توبہ کو قبول فرما۔ ابھی ہم صلاۃ العید اور خطبۃ العید سے فارغ ہوں گے تو ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ یوں کہو، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العزت ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے کیے جانے والے اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ الغرض ان تمام دلائل میں اگر کوئی بات نظر آتی ہے تو فکر قبولیت نظر آتی ہے کہ فکر قبولیت کی طرف انتہائی توجہ ہونی چاہیے۔ جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ فکر قبولیت ہونی چاہیے تو پھر اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے ہم ایسے بھی نہ بن جائیں کہ ہاں اپنے بارے میں اور دیگر کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ بس یہ شخص جنتی ہو گیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے امیدیں خوب رکھنی چاہیے، اس کی رحمت کی، اس کی جنت کی، آخرت میں کامیابی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے اس بات کا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہو گئے اور ان کی والدہ اپنی بیٹی کی میت کے پاس کھڑی ہوئی ہیں اور یوں کہہ رہی ہیں، ابو صاحب عثمان بن مظعون کی کنیت ہے، اور ان سے یوں خطاب کر رہی ہیں، اگرچہ وہ نہیں سن رہے تھے لیکن ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹے کی محبت میں اس طرح خطاب کرتی ہے، ابو صاحب، اللہ رب العزت نے تمہیں اعزاز دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے تو کہا، ام ابو صاحب، یعنی ابو صاحب کی ماں، ارے یہ تمہیں کس نے بتایا کہ ابو صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اعزاز دے دیا ہے؟ تمہارے علم میں یہ بات کیسے آ گئی؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، حالانکہ میں رسول اللہ ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آئے گا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو جانتے ہیں، عزت کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مقام کے بارے میں جو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام دیا ہے آپ کو، وسیلے کا، فضیلے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شفاعت کبریٰ اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا۔ کیا کچھ درجات، کیا کچھ مراتب ہیں، اس کے باوجود ایک عاجزی موجود ہے، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، یہ کہتا ہوں، تم سے یہ بات کہتا ہوں
کہ ہاں میں عثمان بن مظعون کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ضرور کچھ نہ کچھ مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی قطعی اعتبار سے کسی کے بارے میں فتویٰ دینا، کسی کے بارے میں کہنا یہ جنت میں ہے، جنت میں پرواز کر گیا، لوگ اپنی تحقیقوں میں لکھتے ہیں، اپنی تحریرات میں لکھا کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، ایک بچے کی انتقال ہو گیا اور اس کی میت لائی گئی تو جناب عائشہ کی زبان سے یوں بات نکل رہی ہے، عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کو کبھی پایا نہیں، بلوغت بھی نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا بنائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، عائشہ او غیر ذلک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بات ہے جو تم کرنا چاہتی ہو؟ اشارہ دیا فوراً اس بات کی طرف، نہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم ہے کہ اس نے کس کے عمل صالح کو قبول فرمانا ہے، لہذا اس کے لیے برابر تڑپ ہونی چاہیے۔ دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، براہین کو سامنے رکھتے ہوئے، فتویٰ نہ دیتے ہوئے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بس خیر کا طالب برابر ہونا چاہیے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ بیعت الرضوان کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ یوں کہا کرتے تھے، روتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کاش میرا ایک دانے کے برابر عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے، یہ مجھے زیادہ کہیں عزیز ہے دنیا و ما فیہا سے۔ معلوم ہو یہ بات کہ ہم سب کو کوشش کر لینی چاہیے کہ بس اب فکر قبولیت کی طرف دعا کے ذریعے سے اور دیگر اعمال صالحہ کو بہتر بناتے ہوئے اس کے ذریعے سے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جو محنت کیا کرتے ہیں پھر استقامت نہیں رکھتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، نہیں ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح یہ کہ جس نے بڑی محنت کر کر کے ایک کپڑے کو کاتا، اسے بنایا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اسے تار تار کر دیا، اس کے دھاگے نکال دیے۔ یہ رمضان کی خوب محنت ہوئی ہے، یہ یکم شوال ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ پچھلی محنت کو خراب نہ کیا جائے، پچھلی محنت کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ آج ہی سے خوب کوشش کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت دے۔ یاد رکھیں جب اللہ کے ہاں عمل صالح قبول ہوا کرتا ہے تو اس کا فوراً ایک پھل آتا ہے، انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے اور انسان جو ہے برابر عمل صالح کی طرف رجوع رہا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت کسی مومن کو عطا فرماتا ہے تو اس کا ثمر، اس کا منافع فوراً اس کی زندگی میں دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، معاشی حوالے سے فوراً برآمد ہوا کرتا ہے، اخروی حوالے سے وہ اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ قیامت والے دن دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمایا کرتے تھے، احب الدین اللہ، احب الدین اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا دین یعنی پیارا عمل وہ ہے کہ ایک انسان عمل کرے اور ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی عبادات کو خوب بچائیں اور خوب اللہ کی طرف رجوع ہوں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم آپس میں مصافحہ کیا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العزت ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے جسے عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ میں خوب پھیلایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو کچھ سمجھا سب سے زیادہ بہتر سمجھا، ہم ان کے تابع ہیں، لہذا اس کے بعد صالح الاعمال کا لفظ استعمال کرنا اور اسے رائج کرنا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کار نہیں تھا۔ روایات میں اضافہ، عبارتوں میں اضافہ، گویا کہ یہ شرعی نقطہ نگاہ سے بالکل ٹھیک نہیں،
بس اتنا کہنا چاہیے تقبل اللہ منا ومنکم، آگے صالح الاعمال نہیں۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، عام طور پر سال کے شروع ہونے پر، خصوصاً قمری سال کے شروع ہونے پر یا رمضان المبارک کے اختتام پر لوگ یوں بھی کہا کرتے ہیں کل عام وانتم بخیر۔ یہ عبارت بھی شرع سے ثابت نہیں ہے، بس انسان کو یہ انداز اپنانا چاہیے جو کہ جناب ابراہیم نے اپنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ اکرام نے اپنایا، اپنے رب کے سامنے خوب عاجزی اور قبولیت کی دعائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جتنی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بہت عزیز رکھتا ہے، بہت پسند کیا کرتا ہے۔ لہذا آخر میں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين المؤمنين۔ اللهم انصر عبادك الصالحين المؤمنين، اللهم انصر عبادك الصالحين المؤمنين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء، لا يكشف الكرب إلا أنت۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.